اس کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات دیگر ہے نعمت عطا فرما رہے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے، یہ اس کا تقاضا تھا. لیکن یہ قوم ایک کے بعد ایک نعمتیں جو ہے سمیٹتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. باقی جو ہے ان کی جو بدماشی یہاں تک پہنچی، آئندہ آگے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتیں دیے تو ان نعمتوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، کوئی اگر ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے، تو ہماری طبیعت میں کیا ہے، ہماری طبیعت میں ہمارے مزاج میں یہ کہ نہیں، یہ فلاں شخص نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کی بات نہیں کاٹوں گا. آیا سمجھ میں؟ اچھی فطرت کا شخص ہے تو وہ اپنے محسن کی بات کو نہیں کاٹتا ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، نہیں یار یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا اچھا میرا بھلا چاہنے والا ہے، تبھی تو اس نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بات کو مانوں گا، اس کی بات پر چلوں گا. دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ وہ بہت ہی جو ہے ناعاقبت اندیش شخص ہوتا ہے، احسان فراموش شخص ہوتا ہے، جو اپنے محسن کے احسانات کو بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ پھر بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جو اچھی باتیں وہ بول رہا ہے اس کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے. تو یہ ناعاقبت اندیش جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جن کے جو دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے احسانات کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں ایک کے بعد ایک ان کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، لیکن وہ قوم ہدایت کی طرف نہیں آتی تھی. تھوڑی دیر کا ان کا اثر ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بعد میں جیسی کی ویسی. وہی بچڑے کی پوجا کرے، بچڑے کی پوجا کرے، پوجا کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں جو ہے گرو تھا، اس نے توبہ استغفار کیا، پھر توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر دوسری فرمائش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. پہلے فرمائش کرے کہ ہم کو جو ہے اللہ کا کلام سننا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیے تو اس کے بعد کیا کرنے، کیا بولتے، کیا بولے لوگوں نے، بتاؤ کتنا درس یاد ہے، سمجھ میں آئے گا کیا بولے. اس کے بعد دوسری فرمائش کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک کے بعد ان کی جو فرمائش ہے بڑھتی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں. یہ سب تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے ہیں یہ ہمارے کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیے گئے. تو یہ قوم بنی اسرائیل کی جو احسان فراموشی کو یاد کرو اور اپنا بھی محاسبہ کرو کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے افعال و کردار اس قوم سے کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ورنہ ہمارے افعال و کردار ان سے ملتے جلتے. صبح سے لے کے شام تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ آنکھ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ایک نعمتوں پر غور کرو. زبان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہی موجود ہے. تو نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کے کوئی عضو سے اللہ کے نافرمانی سرزد نہ ہو.